اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن مع الصادقین صدق اللہ العظیم سامعین بابا پار نماز شاہ اور ابتر علماء کرام کی نورانی بیانات شورای اسلام کی زرعی کلمات ہم نے آپ نے سب کی استعمال کرنی ہے آپ بالکل نظرانی رات اپنی ہے اور بات ہندوستان کے راجہ کی نماز بھی کرنی ہے میں دیکھ رہا ہوں فضلہ تعالیٰ سنہ پیغمبر رسول تعالیٰ آپ بالکل ایسے طور پر دیکھا لگتا ہے شام کے 7 بجے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بیداری آپ اخیر وقت تک سلامت رکھے اور اسی بیداری کے سجدے میں قبر کی تاریکی کو دور بھگائے اور گنبد خضرا کے چھاؤں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے آج اس جلسے کو میں نے دیکھا حضرت علامہ حافظ القاری قطب الدین صاحب پوری فکر اور پوری کوشش آپ کو جگانے میں نیند کو بھگانے میں اور عشق رسول کی گرمی سے سینے کو گرمانے میں پوری طرح سے خرچ ہوئی بڑا اچھا بیان آپ نے علماء کرام نے سماعت کیا یہ سب ہمارے قوم کی امانت ہے اللہ سب کا سایہ ہم پہ قائم رکھے میں اس ماحول میں آپ کے بغیر اس تلبیت میں جائے یہ خواہش کروں گا اپنی بخشش کا سامان اور اپنے جان ایمان حاصل کائنات وجہ تخلیق کائنات مختار شہاد کی بارگاہ بے پوری زندگی کے ساتھ ان کی گہرائیوں کے ساتھ عقیدت و محبت کے ماحول میں نذرانے درود و سلام مسرت و احترام پیش کریں اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا اللہ رات دو شعر پڑھ کر میں ذرا سے آپ کی محبت کا اندازہ لگانا چاہوں گا حضرت علامہ قطب الدین صاحب کی تشریف فرما بڑی اچھی رات بنائی فیضان صاحب نے شاہی صاحب ادھر بیٹھے یہ سارے شورا صاحب اپنی جگہ پر بہت اچھا اچھا کلام ترتیب سے انہوں نے پیش کیا اللہ تعالیٰ کو چاہیے اگر آپ بیداری میری سمجھ میں آئی تو دو شعروں کو تابِ سجدہ ہے خاک مدینہ کیا ہے تابِ سجدہ ہے خاک مدینہ کیا ہے میری پیشانی پہ سورج سا چمکتا کیا ہے تابِ سجدہ ہے خاک مدینہ کیا ہے میری پیشانی پہ سورج سا چمکتا کیا ہے اور آنے والا بند ہے اس پر ڈوبے کا بھی کوئی بند نہیں رہتا ہے تابِ سجدہ ہے خاک مدینہ کیا ہے میری پیشانی پہ سورج سا چمکتا کیا ہے اور ایک دیوانہ یہ کہتا ہوا گزرا ہے ابھی کہ سب سے محبت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے سب سے محبت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے سب سے محبت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے ایک دیوانہ یہ کہتا ہوا گزرا ہے ابھی کہ سب سے محبت کے سوا
اتر جانے کے بعد حسن کے دلکش سمندر میں اتر جانے کے بعد ارے میاں سمجھ جاؤں گا میں طیبہ نگر جانے کے بعد خود سمجھ جاؤں گا میں طیبہ نگر جانے کے بعد اور سدھارتھ نگر کے خیور زندہ دن لوگوں سنو طیبہ نگر جائے گا اس کا نام قبر میں تشریف لائے گے حبیب کبریا قبر میں تشریف لائے گے حبیب کبریا عشق کی تکمیل ہو جائے گی مر جانے کے بعد عشق کی تکمیل ہو جائے گی مر جانے کے بعد عشق کی تکمیل ہو جائے گی مر جانے کے بعد اور حضرت علامہ قاری وحید الدین صاحب کے نظر کروں گا اس میں ایک عریضہ بھی ہے حقیقت بھی ہے محبت کا اظہار بھی ہے اپنی کمائی کا احساس بھی ہے تشنگی میری شہری بجھا دی جائے تشنگی میری تشنگی مانے پیاس تشنگی میری شہری بجھا دی جائے اپنے دیدار کی میں مجھ کو کرا دی جائے اپنے دیدار کی میں مجھ کو کرا دی جائے بات سچی کہنے کا کہ میں گنہگار ہوں تسلیم ہے مجھ کو لیکن میں گنہگار ہوں تسلیم ہے مجھ کو لیکن سامنے شافعِ محشر کے سزا دی سامنے شافعِ محشر کے سزا دی میں گنہگار ہوں تسلیم ہے مجھ کو لیکن سامنے شافعِ محشر کے فرشتوں میں گنہگار ہوں تسلیم ہے مجھ کو لیکن سامنے شافعِ محشر کے سزا دی جائے سامنے شافعِ محشر کے سزا دی جائے اور صبر کے بیٹھی ہے ان کی محبت میری آنکھوں میں صبر کے بیٹھی ہے ان کی محبت میری آنکھوں میں ٹہلتی رہتی ہے ہر روز جنت میری آنکھوں میں ٹہلتی رہتی ہے ہر روز جنت میری آنکھوں میں عطا کر کے رسول پاک کے نالین کا صدقہ عطا کر کے رسول پاک کے نالین کا صدقہ خدا نے ڈال دی ہے ساری دولت میری آنکھوں میں خدا نے ڈال دی ہے ساری دولت میری آنکھوں میں خدا نے ڈال دی ہے ساری دولت میری آنکھوں میں بڑا پیغام لمبا ہے ایک شعر اور جو میں نے گنبد خضرا کے چھاؤں میں بہت بار پڑھا ہے اپنے آقا کے روضے کے حضور میں میں نے بیٹھ گئے انتہائی حالت کے واحد میں آنکھوں سے اشکوں کے قطرات کو گراتے ہوئے میں نے جو عریضے دل پیش کیا اسے آپ تک پہنچاؤں رش کے بہیشی گنبد و مینار چھوڑ کر رش کے بہیشی گنبد و مینار چھوڑ کر یا رسول اللہ کیسے جیوں گا آپ کا دربار چھوڑ کر کیسے جیوں گا یا رسول اللہ کیسے جیوں گا آپ کا دربار چھوڑ کر اور جب آپ کی جائیں گے یقیناً یہی کہیں گے کہ آقا نوکر بنا کے رکھنے جو اپنے تیار نہیں نوکر بنا کے رکھنے جو اپنے تیار نہیں جانا نہیں ہے مجھ کو درے یار چھوڑ کر جانا نہیں ہے مجھ کو درے یار چھوڑ کر جانا نہیں ہے مجھ کو درے یار چھوڑ کر اور جبریل نے کہا کوئی آگے نہ بڑھ سکا جبریل نے کہا کوئی آگے نہ بڑھ سکا اللہ کے حبیب کی رفتار چھوڑ کر اللہ کے حبیب کی رفتار چھوڑ کر اور دیکھا اس شعر کی پوری تاریخ میں مجھے دیکھا جو مسکرا کے عمر کو حضور نے دیکھا جو مسکرا کے عمر کو حضور نے قدموں میں سر کو رکھ دیا کرار چھوڑ کر قدموں میں سر کو رکھ دیا کرار چھوڑ کر اور یہ کہتے روزے حشر ہمیں بخشوا دیا یہ کہتے روزے حشر یہ کہتے بڑا قیمتی شعر میں پڑھنے رہا اسے محفوظ کر لیجیے گا یہ کہتے روزے حشر یہ کہتے روزے حشر ہمیں بخشوا دیا جنت نہ جاؤں گا میں گناہگار چھوڑ کر جنت نہ جاؤں گا میں گناہگار چھوڑ کر اور آخری
बात बता दूं, ये मेरी तमन्ना है कि मरने के बाद मेरी कब्र पर काज से जेल कदमा बन जाए। जब सारी दुनिया पलटती है, हमें आपको सब अंदर सुनाया जाएगा, तख्ता लगा दिया जाएगा, रोशनी अहबाब घर की तरफ पलटेंगे। उस वक्त हमारे नाम में दिल की आवाज क्या होगी जो हम कब्र में होंगे? या रसूलल्लाह, अब जब मेरी कब्र में तशरीफ लाइए, अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए, अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए। सब जा चुके हैं मेरे सरकार छोड़कर, सब जा चुके हैं मेरे सरकार छोड़कर, सब जा चुके हैं मेरे सरकार छोड़कर, अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए। सब जा चुके हैं मेरे सरकार छोड़कर, बेनकाया को चैन आ जाता अगर बार बार आते मैं मजबूरी जिगरा छोड़। एक बार वो दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना अभी चंद दिनों पहले, लॉकडाउन से पहले, अजमेर मोहल्ला के करीब में एक जलसे में मेरा जाना हुआ। जामिया मोमिनिया के सदर सुदूर, और वहां कुछ वर्मा के साथ मंजिल की तरफ जा रहे थे। अज़ाने मौलिद होने वाली थी, हम सब मुश्किल के पहाड़ों पर पहुंच गए। सूरज डूब रहा था। अब पहाड़ी से अजमेर मोहल्ला की जो ये लाइट थी चमक रही थी, और ऊपर से जब नीचे की रोशनी पर नजर गई तो रफ़ाए सफर ने एक जुमला कहा कि जब मदीना शरीफ के एयरपोर्ट से नीचे उतरो तो शहर हबीब की लाइटें ऐसी नजर आती हैं। मैंने कहा वही रोशनी तो मदीने की है, वही मदीना में चमक रही है, वही रोशनी तो अजमेर मुक़द्दस में हम सबको मुहब्बत कर रही है। कभी कभी जब मक्का में हेराए कहमतुल हक किया, हज़ार साहब को हासिल कीजिए, जब हेराए कहमतुल हक किया तो मक्का के लोगों ने नबी का इनकार किया। अहले मक्का ने नबी को जादूगर कहा, अहले मक्का ने नबी को साहिब और मजनून कहा। मेरे नबी ने सबका दफा किया, वो रसूल है। लेकिन उस जमाने के मक्का पर नजर डालो तो मक्का की जमीन पत्थर की, मक्का की दीवार पत्थर के, मक्का का मकान पत्थर का, मक्का का मक्की की जमीन पर होने वाले पौधे के बबूल के, मक्के की जमीन पर देखिए तो चलने और चलने वाले जानवर भी ऊंट और खच्चर और घोड़े। रात में मक्के को मुकर्रमा को तसव्वुर की नजरों से देखा। जब नबी ने कलमा बुलंद किया तो मक्का के चारों तरफ का माहौल ये कि जमीन पत्थर की, मकान पत्थर का, दीवार पत्थर की, छत पत्थर की, मंदिर पत्थर के थे, उनका खुदा भी पत्थर का। लेकिन जब रसूल ने कलमा बुलंद किया तो उसी कलमे को अताए रसूल ने अजमेर मुक़द्दस में लगाया। अजमेर की भी जमीन पथरीली है, अजमेर के इलाके का माहौल भी पत्थर है, अजमेर की जमीन भी पत्थर की है, पत्थर भी पत्थर के, खुदा भी पत्थर का। यही नहीं बल्कि अजमेर और राजस्थान में चलने वाले जानवर भी ऊंट हैं। यानी जो पैगाम नबी ने मक्का में पलट दिया, उसी पैगाम को आगे आने रसूल अताए रसूल ने पैगाम भेजा। न नबी का कदम पीछे हुआ, नबी का कदम पीछे आ गया, और सारा भारत अखलाक की जोत ने ऐसी रोशनी की, अखलाक की मोहब्बत और खुशबू ने ऐसा हिंदुस्तान को महकाया, अपने तो अपने बेगाने की चरणों में सर झुकाने को बेचैन रहते हैं। और जब तक वहां कोई जाकर अपनी मोहब्बत और खुलूस की चादर नहीं पेश करता है, न उसके आत्मा को शांति मिलती है, न मोहब्बत को चैन मिलता है, न उसकी जिंदगी को करार आता है। और यही कहता है ये भारत के राजा, ये भारत आपका है, हमारा में बढ़ता है, जिसे चाहो उसे भारत का बादशाह बनाता है। ऐसा देखा है अखंड भारत के बादशाहों की तारीख में बदल गई। हिंदू
دیا. یہی وجہ ہے یہ بھارت میں غریب نواز کا احساس اخلاقی جو بھارت میں چھوٹ چھاٹ بڑے عروج تھی, بھارت میں غریب اور امیر کا امتیاز تھا, بھارت میں بڑے اور چھوٹے میں دیوار کھڑی تھی, لیکن بھارت میں غریب نواز آ کر چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو توڑا. بھارت میں غریب نواز آ کر کے بڑے اور چھوٹے کے دیوار کو منحصر کر دیا اور سارے بھارت کے لوگوں میں ایکتا پیدا کی, محبت پیدا کی. صوفیزم یہ شانتی کا پیغام ہے جو اجمیر میں خواجہ پاک نے پھیلایا. یہ خواجہ کا احسان خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے شیشتان نیزاپور میں جا کر درس دین حاصل کیا. بہت بڑا مثال ہو چکا. آپ کو برسے میں باغ ملا ہے, ننھا سا بچہ ہے, اپنے باغ میں پانی ڈال رہا ہے, کنارے کنارے دیوار ہے, باغ کے باہر ایک مضبوط دیوار کے اندر نظر اٹھی تو دیکھا ایک شہزادہ آل رسول ہے, اولاد بطول ہے. نظریں ملی تو غریب نواز نے مقصود کو دیکھا, مقصود نے غریب نواز کو دیکھا اور آپ کو آنکھوں میں لے جانے کی کیا بات ہوئی. غریب نواز نے آگے بڑھ کر کہا آنے والے آپ کا خیر مقدم ہے, کچھ انگوروں کے خوشی کو توڑ کر پیش کیا, ہمارے گاؤں میں کوئی آ جائے تو ہمارا چلال زمانے سے میرے باپ کی بریانی کی ہمت, میرے باپ کا نشان بچانے کی جرات. غریب نواز نے انگور کا خوشہ پیش کیا تو مظلوم نے بھی اپنے چادر میں, مظلوم نے اپنے تھیلی میں ہاتھ ڈالا, سوکھی ہوئی روٹی خشک روٹی کو نکالا, اپنے منہ میں ڈالا, چبایا اور اسے باریک کر کے غریب نواز کے حوالے دیا. غریب نواز نے اپنے منہ میں ڈالا, باپ گلاس رکھا ہو تو بیٹا کہتا ہے جب تک پھل نہ دیا جائے ہم پیئیں. آج مسلمان کے ہاتھ اور پتن کو استعمال کرتے بھولتا ہے, جبکہ نبی کی حدیث پاک سنن المؤمن شفا, مومن کے جوتے میں شفا ہے. غریب نواز نے مظلوم کو پہلے دیکھا نہیں, لیکن روٹی جو ہاتھوں میں آئی تو لے لیا اور جب کھایا تو دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا, دل کی دنیا میں تبدیلی آ گئی. اب تک غریب نواز نے جو نہیں دیکھا تو سب دیکھا. مظلوم نے قریب لیا, سینے سے لگایا, پیشانی چومی تو غریب نواز کو زمین و زمان کی ساری چیزیں نظر آنے لگی. ایک ٹکڑا بنا غریب نواز, رب نے تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ انگور کی کھیتی کے بھی اندر میں گھاس کو نکالو, بلکہ جاؤ لوگوں کے دلوں کے اندر جو بزرگوں کی گھاس اس کو باہر نکالو, لوگوں کو ایک بناؤ, نیک بناؤ, سچا بناؤ, اچھا بناؤ. غریب نواز انقلاب آ گیا, تبدیلی آ گئی. باپ کو بھیج دیا, اپنے باپ کو بھیج دیا, منچکی کو بھی بیچ کر دولت راہ خدا میں خیرات کی. تلاش مرشد میں گھر سے نکلے تو اللہ نے موت پر حاضر کی, غوث اعظم سے ملاقات ہوئی, لیکن حصہ تھا ہارون کے شہنشاہ کے پاس جسے دنیا عثمان ہارونی کہتے. عثمان ہارونی کے پاس حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں یہیں پر بیٹھے. غریب نواز نے دور سے دیکھا کہ دنیا میں تبدیلی آ گیا ہے اور قدموں میں سر کو اٹھا, نظر عثمان ہارونی کی اٹھایا, سینے سے لگایا. غریب نواز نے عرض کیا حضور اپنی غلامی میں قبول کر لو. آل رسول قدموں میں عثمان ہارونی کی سر کے غلامی میں قبول کر لو. پیر نے سینے سے لگایا تو ساری پیرا کو ہر لیا, سارا دکھوں کا خاتمہ کر لیا اور جب سینے سے لگایا تو مدینے والے سے ملا دیا. اور ایسا ملایا کہ ایک غریب نواز کو کی وجہ میرے ساتھ چلو گے مکہ المکرمہ. حضور پیر و مرشد کے ساتھ جانے کا مزہ ہی کیا ہوگا. اگر کسی کو یہ شرط مل جائے ماں باپ کے ساتھ مکہ المکرمہ چلا جائے, ارکان حج یا اپنے استاذ کے ساتھ پیر و مرشد کے ساتھ شہر محمود پہ چکر لگانا ہے. وہ حضرت عثمان ہارونی لے کے جا رہے ہیں مکہ المکرمہ میں, کعبہ کا طواف ہونے لگا. طواف ہو رہا ہے, طواف ہو رہا ہے, آخری طواف 7واں چکر ہے, کعبہ شریف کی طرف دل ہے اور حضرت عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے محمد اجمیری کا. اتنے میں اخیر وقت آیا تو حضرت عثمان ہارونی نے بارگاہ
یہ ہندوستان کہاں ہے، بھارت کہاں ہے؟ آئے مسجد خدا میں آرام کرنے کی تاریخ رات سوئے تو دل کی دنیا میں خراب آ گیا، خواب میں مصطفیٰ جانے رحمت کا جلوہ ہوا، پورا بھارت دکھایا گیا۔ اے بھارت تمہیں ہم نے بھارت کی جاگیر ادا کی ہے، بھارت کے لوگوں میں جاؤ، دین کی تبلیغ کرو، لوگوں کو ایک بناؤ، ایک بناؤ۔ آج میرے مقدس کی طرف قدم بڑھا، تمہیں مختصر کے طور بتاؤ، جب چلے بھارت تو اکیلے نہیں، 40 لوگوں کو وفد ہے، نہ ہاتھوں میں ہتھیار ہے، نہ کوئی تیر و کمان ہے، نہ دشمن سے لڑنے کا کوئی ارادہ اور انتظار ہے، بس اللہ ہے اور اس کے حبیب کی محبت اپنے سینے میں محفوظ ہے۔ چلے ہندوستان کی طرف، ملتان کے راستے سے لاہور سے ہوتے ہوئے بھارت کی طرف آئے ہیں، بڑے راہوں میں رکاوٹ کے آئی، مگر غریب نواز کا قدم کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل بھری نہ ہو، غریب نواز بھارت کی طرف آئے ہیں۔ ساتھیوں کو پیاس لگی، بھوک کا اظہار کیا، بھوک لگی ہے، مرید پیر سے مانگتا ہے، شاگرد استاد سے کہتا ہے، بیٹا باپ سے کہتا ہے۔ آپ نے رات کا وقت ہے، سامنے دیکھا برادران وطن کی کہ ماں ہے اس میں پیتل کی گائے رکھی ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ ذرا کہہ دو پنڈت سے کہ ذرا وہ پیتل کی گائے مجھے دے دے، میں اس سے دودھ نکالوں گا۔ یہ جملہ سنا، ایک مرید جا کے کہا، گرو جی میرے پیر نے مانگا ہے ذرا ہمیں اس پیتل کی گائے کو دودھ نکالے۔ اس نے کہا سفر کے بنیاد پر شاید ذہنی توازن صحیح نہیں، پیتل کی گائے سے بڑا دودھ نکلے گا، دودھ مانگ رہے ہو، اچھا لے جاؤ ہم تمہارا بازار بنانے کے لیے پیچھے آئے، لے کر کے غریب نواز کے قریب رکھا، غریب نواز نے اس کے پشت ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر کے جب ہاتھ اس ہاتھ پر لگایا تو دودھ کی نہریں بہنے لگی، یہاں تک کہ سارے برتن کو بھر لیا اور دودھ کی 40 لوگ کے آسودہ ہو گئے۔ اتنے میں غریب نواز کی مرید نے کہا جا تم بھی اپنا برتن لا اور تم بھی دودھ کو لے کر کے جا، قدموں پہ گر پڑا، مجھے اب پیتل کے گائے کی دودھ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے غریب نواز تمہارے دین کے دودھ کی ضرورت ہے، تمہارے دین کے دودھ کی ضرورت ہے۔ جب تمہارا ہاتھ پڑ جائے اور پیتل کی گائے سے دودھ کی ندی بہ جائے تو تمہارے نانے کے ہاتھوں کی طاقت کیا ہوگا، تمہارے دل کی طاقت کیا ہوگا۔ جملہ سنا، ہزار قدم بڑھتے رہے، قدم رکے نہیں، بڑھتے رہے، وہ منزل آئی جو اجمیر کو کیوں چنا؟ اس وقت چھوٹ و چھاٹ کا جو مرکز تھا وہ اجمیر تھا، دلی اور اجمیر جس راجہ کو حکومت میں تھی، راجہ پتھورا رائے جس کی بنیاد پر غریبوں کو خون، یتیموں کا مال لوٹنا، بیواؤں کو ظلم اور چھوٹے اور بڑے کی تمیز، کسی بیوہ کے مرنے کے بعد میں اس کی جگہ رکھ کر ٹھوکنا، غریب نواز نے بہت وقت سب سے پہلے اس کے خلاف اعلان عدم بند فرمایا۔ آپ کے مریدوں کا حکم پیاس کے لیے ہے کہ وہ سامنے سے جو نہر ہے، وہ سامنے جو چشمہ ہے، وہ سامنے جو پانی کا وہ آبشار ہے، جاؤ اور وہاں سے پانی نکل گیا۔ ایک مرید چلا کی تاریخ کو بتا کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی چلا، یہ کون ہے قطب الدین بختیار کاکی؟ خدا کی قسم میرا جواب، یہ کون ہے؟ غریب نواز کے مرید ہے۔ اور بات آئی ہے دوستوں، مرید سے پیر کا رتبہ سمجھ میں آئے گا، مرید سے شیخ کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ جب شاگرد لاجواب ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے استاد کتنا بلند و بالا ہوتا، جب بیٹا باخلاق ہوتا ہے تو دنیا کہتی باپ کا کردار کتنا اچھا ہوتا۔ قطب الدین بختیار کاکی حضرت سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید سرکار فرید الدین گنج شکر اور فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ حضرت محمود الہی۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی کا مقام سنو، بات کرو کوئی بات آ گئی ہے سرکار قطب الدین کی تو سن لو، مرید سمجھ میں آ جائے تاکہ مراد سمجھ میں آ جائے، مرید سمجھ لو تو مراد سمجھ لو۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی ہیں جن کا مزار دہلی میں ہے، بہرون شریف میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ کا وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے مرید سے فرمایا دلی کے فلاں گلی میں چلا جانا، تیسرے دروازے پر دستک دینا، جو اندر سے نکلے گا اس کو بلا لینا۔ ایک مرید دوڑا گیا، یہ غریب نواز کی مرید ہے، غریب نواز کے بارگاہ میں ادب کے ساتھ دامن پھیلانے والے، دروازے کی کنڈی ہلائی، چل میرے پیر نے بلایا، وہ آیا
تو غریب نواز کے مرید سرکار قطب الدین نے جیب میں ہاتھ ڈالا 20 اس زمانے کا جو سکہ راج الوقت کا نکالا ہے. اس نے کہا حضور یہ کیا آیا کہ آپ نے 20 روپے آئے اس زمانے کا سکہ تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے خبر نہیں کل میرا وصال ہو جائے گا, میں دنیا سے چلا جاؤں گا, میرے انتقال پر پوری دلی کے لوگ دوڑ کر آئیں گے, مگر میں تجھے یہ کیا دے رہا ہوں اس لیے کہ میرے وصال کے بعد میں تو میرے کفن کو چوری کرنے میرے کم تک بتا. اس نے کہا حضور میرا پیشہ نہیں, میں کفن چراتا ہوں. زمانے میں کفن چور بھی ہوتے تھے, کفن کو چراتے تھے, دلتے جادی قیمت پر بیچتے تھے. آپ نے فرمایا تو کیا کرتا ہے مجھے اس کی معلوم نہیں. اللہ والے ہیں جن کی نظروں سے زمانے کی کوئی چیز پردے میں نہیں ہوتی ہے, کوئی چیز بستی نہیں ہوتی, کوئی جھنڈا کیا کرتا ہے, لیکن یہ رکھ لے گا. اس نے کہا حضور دے رہے ہیں تو لائیے جیب میں رکھ کے کھا جا رہا ہوں. گیا آپ کا وصال ہوا, دلی میں شور ہو گیا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھن سے نکلے. ہم کہاں گیا غریب نواز کا مرید, غریب نواز کے غریبہ, غریب نواز کے تعلیم اور بشر کو پھیلانے والا, بھارت کا دلارا غریب نواز کا مرید حضرت قطب الدین بختیار خان کا وصال ہوا. ساری دنیا چلی جائی ہے دلی میں, جہاں قطب مینار ہے وہیں کا مزار پاک ہے, سب آتے. یہ چور بھی اسی میں آیا ہے جس کو آپ نے 20 روپیہ پہلے عطا فرمایا, یہ بھی آیا. سبوں نے باقی بے نواخوں کے ساتھ اشکوں کے ساتھ آپ کو قبر میں اتارا. جو جہاں دیکھو وہیں آپ جیتا تھا. میرا پیر جا رہا ہے, میرا شیخ جا رہا ہے, میرے نظروں کا نور جا رہا ہے, میرے قلبوں جگہ کا سرور جا رہا ہے. جب دن کی دنیا میں قرار ہو تو اس کے دروازے میں جا کر آنند پھیلانے سے ہو جا رہا ہے. سبوں نے قبر میں اتارا. یہ چور قبر میں اتارنے تک اس ساتھ رہا, مٹی بھی دیتا رہا, دائیں بائیں کی قبروں کی گنتی بھی کرتا رہا. دائیں کتنی قبر ہے, بائیں کتنی قبر ہے, آگے کتنی قبر ہے. جب سارے لوگ اپنے اپنے گھر میں بستر میں سو گئے تو اس نے انتظار کر کے رات کے اندھیرے میں قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا. مٹی ہٹاتا رہا, قبر کی مٹی نکالتا رہا, مٹی ہٹاتا رہا. ہٹاتے ہٹاتے جب تختہ تک ہاتھ پہنچا, تختہ کو باہر کیا اور ایک تختے کو ہٹالت کر کے ہاتھ اندر ڈالا. جیسے قبر کی جانب ہاتھ بڑھایا, سرکار قطب بختیار خان کی اس کی گہرائی تھام لی اور ایک بغانے آواز کی, نادان جب تم نے دنیا میں میرے کفن کی قیمت لے لی تو عالم برزخ میں اب نے میرے کفن کو جلا دیا. انہیں تو کفن کی قیمت لے لی تھی, چوری کرنے کے بعد کام گیا. حضور یہ صحیح ہے میں نے کفن کی قیمت لی تھی, سرکار یہ صحیح ہے کہ میں نے قیمت پہلے لی تھی. اور چورا اور چورا, ارے نادان جنتی ہو کر جنتی کے کفن چورانے آیا ہے. سرکار جنتی تو آپ ہے کہ بعد وصال بھی کلائی تھام لیا تو کلائی چھوٹ نہیں رہی ہے, ہم چھوٹ نہیں رہا ہے. ہم تو ہمارا پیشہ ہی نہیں ہے, ہم کفن چراتے ہیں حضور مگر معاف کریں. آپ نے فرمایا تو جنتی ہے اور جنتی ہے کفن چرانے آیا. حضور ہم جنتی کیسے ہوئے, کیا تجھے خبر نہیں جتنے لوگوں نے کر میرے جنازے میں شرکت کرنی ہے اور مجھے میرے قبر پر کر مٹی دی ہے, اللہ نے انہیں عذاب جہنم سے میں پورے مٹی دی ہے. رب نے اپنے عذاب قبر میں محفوظ کر دیا, اس لیے تو جنتی ہے. دوڑ کر آیا, ارے چونا دینا چاہوں گا عزیزان بابا, ایک بزرگ کی قبر پر حاضری کر کے قبر کی مٹی میں شامل ہو جائے, جنازے میں شرکت کر لے تو گنہگار کے لیے جنت کا مقام مل جائے. یہ لوگوں کے کوئیوں کے بارگاہ میں حاضری کا مقام ہو. سدھارتھ نگر والوں, غریب نواز کا فیضان آپ پر جاری و ساری ہے. یہ جشن غریب نواز آج ہم اپنے گناہوں کو بچانے کا انتظام کرتے. یہ کون سا ابھی میں نے ذکر کیا, یہ سرکار قطب بختیار خان, اللہ بات آئی ہے, اللہ اکبر. سرکار قطب بختیار خان کو سمجھو مرید. میں نے کہا درس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پھل کتنا اچھا ہوگا. سرکار قطب الدین غریب نواز کے خلیفے اول آپ کا وصال ہوا تو جنازے میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ تھی. پانی پر, سونی پر, میرٹھ, بریانہ, دلی, اطراف و اطراف لوگ آ گئے. جنازہ دلدار تھا, پیچھے ہجوم در ہجوم, حد نظر سیلابی لوگ. مگر یہ بات طے نہیں ہو رہی تھی مسلح امامت پر آگے کون ہے. آج سے تقریباً 700 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. کتنا اچھا زمانہ تھا. 700 برس پہلے کتنے نیک لوگ رہے ہوں گے, مگر آگے کوئی نہیں بڑھا. جب سب لگ گئی تو ایک
समाप्त करो। लोगों ने कहा बयान करो। कि मेरे पीर ने वसीयत की है कि मेरे जनाजे को पढ़ाने के लिए इमामत करने वही आएगा, मुसल्ले इमामत वही आ सकता है जिसने जिंदगी में कभी कोई नमाज बगैर तकबीर तहरीमा की यानी तकबीर तहरीमा की कज़ा न की हो, और मेरे नमाज़ी की जनाजा वही इमामत कर सकता है जिसकी जिंदगी में बालिग होने से लेकर जनाजा की नमाज पढ़ाने तक इमाम की पहली तकबीर जो होती है उस तकबीर से जितनी कज़ा न हुई हो वही मुसल्ले इमाम करा सकता है। और अगर सुनो एक शर्त और क्या कि मेरे पीर की दूसरी वसीयत ये है कि मेरी इमामत जनाजे की वही करेगा जिसने असर की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा वो भी न करा। आज हमारा हाल क्या, हमारी मस्जिदें वीरान, हमारे मदरसों में धूल रही है, अपने मलमा का तो एहतराम हम नहीं जानते हैं। जिन्होंने बुजुर्गों से करीब किया, जिन्होंने बुजुर्गों से रिश्ता जोड़ा, जिन्होंने बुजुर्गों के अदब करने का तरीका समझा, जिन आलिमों ने हमारी रहनुमाई की, जिनको हमें 5 वक्त रब के हुजूर पहुंचाते हो, 5 वक्त हमें रब से मिलाते हो, जो अल्लाह अकबर कहे तो हम वहां पे शामिल होते हो, और जब झुके तो हम झुकते हो, सजदे में जाएं तो करते हो। आज हमने अपने आलिमों से अपने आप को दूर कर दिया है, और ये वो लोग थे जो वर्मा के कदमों में बैठ अपनी जिंदगी की मेराज बड़े नाजुक कैफियत से हम गुजर रहे हैं। कौन अपने रहबर अपने आलिम से अगर बेगरदारी करेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर सकती। जिसका आलिम खुशहाल नहीं होगा कभी उसके मुकद्दमी को खुशहाली नसीब नहीं होगी। मैं आज कह रहा था 2 शर्तें हो गई, तीसरी शर्त सुनो। मेरे पीर की तीसरी शर्त ये इसने जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह आखिरी शर्त का मेरे पीर की आखिरी शर्त है जिसकी नजर कभी किसी गैर महरम औरत पर ना पड़ी हो, जिससे निकाह जायज है किसी औरत को न देखा हो। अल्लाह अकबर, ये तो बड़ी नाजुक शर्त है, नजर गैर महरम पर ना पड़ी, किसी गैर महरम को न देखा हो। आजाद अगर इस जमाने में कोई पीर ऐसी वसीयत देके चला जाए तो मेरा दावा है कि बगैर जनाजा पढ़े हुए उसको दफन करना, और या तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए वो खुद कराएगा जिसने कभी मस्जिद का दरवाजे नहीं देखा होगा कि मीडिया में मेरा नाम आएगा, मेरी शोहरत होगी, मगर अल्लाह से डरने वालों में सब पीछे आगे कोई नहीं बढ़ा। जिसकी नजर गैर महरम होना पड़ी हो और गैर महरम की नजर पड़ने की बात याद करो, वो जमाना जब खालिद इब्न वलीद का है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहते हैं कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। शहर रूम को घेर लिया मुसलमानों ने, चारों तरफ से मुसलमानों का लश्कर फैल गया मेरा के शहर वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, महीनों भाग रहा, महीनों घेर कर रखा। एक दिन दरवाजा खुला तो 11 सफेद पोश लिबास पहने हुए राही बागे, उनके हाथों में झंडा तस्वीर। तो खालिद इब्न वलीद के करीब एक सिपाही खड़ा था, उसने पूछा, अंदर से आने वालों ने पूछा, सिपाही आमिरों का तेरा अमीर कहाँ है? दूसरे का हमें कोई ना अमीर होता है ना गरीब होता है, हमें न बड़ा होता न छोटा होता है, न हमें ऊंचा होता नीचा होता है। हमारे यहाँ ये दस्तूर है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार। मुसलमानों में बुलंदी मिलती है तकवा की बुनियाद पर, तहारत की बुनियाद पर, इबादत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर नहीं, ज्यादा जमीन होने की बुनियाद पर नहीं, खानदान की बुनियाद पर नहीं, बल्कि नबी का सच्चा गुलाम होने की बुनियाद पर। खालिद इब्न वलीद कहाँ है? लोगों को हमारी तुम्हारी जो बात सुन रहे वही खालिद है। आगे बढ़ा वो राही कहते हैं ईसाई धर्म के महान गुरु को आगे बढ़े और उसने कहा, ओ खालिद इब्न वलीद, हमने तुम्हारे जंगी कारनामों को देखा है, तुम्हारी तलवार बाजों को भी देखा है, मैदान में उतर कर नक्शा खींचते हुए भी देखा है। हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, मगर एक शर्त ईमान लो का बोलो का सुबह को अपने सारे जवानों को इस दरवाजे से निकालो, उस दरवाजे में पहुंचा दो। जितने नौजवान मुजाहिद हैं सबको लाओ, उस पार चले जाओ। ये मुल्क तुम्हारा, ये जमीन तुम्हारी, ये खजाना तुम्हारा, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे खिलाफ हो।
خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو صبح کو نماز فجر کے بعد آ جائے. جوانوں کو اکٹھا کیا, میرے قوم کے جوانوں اپنی تاریخ کو. حضرت خالد بن ولید نے کہا میرے قوم کے خیول لوگوں, دشمن سمجھتا ہے کہ ہمارے جوانوں کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں ہے, دشمن سمجھتا ہے کہ ہمارا کردار مشکوک ہے, دشمن سمجھتا ہے کہ ہمارے بہادر تلواروں نے جہاں دنیا کو فتح کیا دل کی دنیا پر حکومت نہیں کی, تو سب بنا لو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. آگے خالد بن ولید ہے, پیچھے دو جماعت چلی آ رہی ہے. میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی جو چوتھی شریف جس کی نظر غیر باری پر نہ پڑی. دیکھو اپنے بزرگوں کی تاریخ اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے سے ان کا مقام کیا تھا. آگے خالد بن ولید ہے, پیچھے پیچھے دو صف ہے مسلمان جوانوں کی. مگر خالد بن ولید دائیں بائیں دیکھ رہے کیا بات ہے, دشمن کو کیوں بلایا ہے. اور آگے وہ شہر کے اندر گئے تو دیکھا کہ راستہ ہے, راستے کے دونوں طرف دو منزلہ مکانات ہیں اور شہر کے بالائی چھتوں پر مکانوں کے بلندی پر دنیا عیسائیت کی جتنی حسین و جمیل بچیاں تھیں ان لوگوں نے سجا سوار کر کھڑا کر دیا تھا. وہ بازیب کے جھنکار سے مسلمانوں کو مخاطب کرتی, کبھی عثمان ترازیوں سے, کبھی اپنی اداؤں سے, کبھی اپنے اشاروں سے. مگر یہ قوم مسلم کا زمان تھا کہ نظر صرف قدموں پر تھی, نہ دائیں جاتی تھی نہ بائیں, نہ اوپر نہ نیچے, نہ ادھر نہ ادھر, سب جھکائے جا رہا تھا. سلام پڑھتا دونوں طرف کھڑی ہے عیسائی گھروں کی بچیاں. جانے والے نظر ڈال کو دے, میری محنت وصول ہو جائے. میں نے 3 دن سے سجایا سوارا دیکھ تو لے, مگر خدا کی قسم ہمارے قوم کے جوانوں کا حال نہیں تھا. نظریں اتنی پاکیزہ تھی, نظر زمین پر نہیں اور زبان پر مصطفیٰ پر درود تھا اور سلام تھا. پڑھتے جا رہے تھے, پڑھتے جا رہے تھے. آخری تھوڑی جانے لگی, ایک بچے نے ایک جملہ کسا, یہ لوگ گونگے ہیں, بہرے ہیں, ان کے اندر زندگی کی رنگ نہیں ہے, ان کے اندر زندگی کی توانائی نہیں ہے. یہ لوگ گونگے اور بہرے ہیں, یہ لوگ کیا ہماری طرف دیکھیں گے, ایک نظر دیکھ تو نہیں تو سن ہو جائے. پیچھے سے آخری ٹولی کے آخری فرد نے جواب دیا, اے دنیا عیسائیت کی حسین و جمیل پری پیکر سایہ, ہم جانتے ہیں کہ حسین و جمیل ہے, تیری طرف ہماری نظر ایسے اٹھے حسین ہوگی. میری نظر تجھے کیا دیکھے, میری نظروں میں وہ جمال مصطفیٰ کو دیکھا. میری نظروں میں جمال مصطفیٰ دیکھا ہے, اور جو جمال حبیب دیکھ لے تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی, ہم تجھے کیا دیکھیں. جب یہ جملہ سنا تاریخ گواہ ہے, وہ جتنی بچیاں عیسائی گھروں کی سجا سوار کر چھتوں پر کھڑی کی گئی نیچے اتری. کہ جانے والوں ہم جانے نہیں دیں گے, اپنے ساتھ ہم ہی ملے چلو, اپنے نبی کے کلمہ پڑھا کے اپنے نبی کے دین میں داخل چلو. جب نظریں پاکیزہ تھی تو دنیا مسلمان ہو رہی تھی, جب کردار اچھا تھا تو دنیا ہمارے کردار کو دیکھ کے ہمارا ہوگا. غریب نواز نے کسی سے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لو, غریب نواز کے کردار دیکھ کر دنیا کے دین کلمہ پڑھ لو. غریب نواز کا کردار نہیں ہوگا. مسلمان شراب نہیں پیے گا, مسلمان جوا نہیں کرے گا, مسلمان دوسرے کا حق غصب نہیں کرے گا, مسلمان غریب کے دولت پر قبضہ نہیں کرے گا, مسلمان یتیم کے مال پر نہیں بھرے گا. یہ غریب نواز کی تعلیم تھی. رات میں ذکر کر رہا تھا, اب غریب حضرت قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز کے خلیفہ آخری وصیت, جنازہ کی نماز کے لیے کوئی آگے نہیں پڑھا. جانتے ہو جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے سے جو آگے بڑھا, اس زمانے کے اکھنڈ بھارت کا شہنشاہ سلطان شمس الدین التمشی آگے بڑھا اور پیشانی سے کفر ہٹایا, پیشانی کو چوم کر رو کر عرض کیا, جانے والے آپ تو جانے ہیں لیکن میرے راز کو بات کر دیا. آپ تو جانے ہیں میرے راز کو دنیا کو پتا کرتا ہے. میں نے تہجد کی نماز پالی ہونے سے لے کر آج تک کبھی قضا نہیں ہونے دی. میں نے اثر کی چار سنتیں نہیں چھوڑی. میں نے کوئی نماز ایسی نہیں ادا کی جس میں تکبیر تحریمہ قضا ہو گئی ہو, اور میری نگاہ
नवाज ने भेजा, जाओ जब पानी लेकर आओ। आपको मैं बता रहा था, वही पहुंचे, पानी लेकर आओ। मशकीजा लेकर गरीब नवाज के मुरीद खास चले और चारों तरफ से सिपाहियों ने पहरा, तारी गवाह है, पानी पर पहरा कभी इमाम हुसैन के जमाने में करबला में लगा था। करबला में भी पानी पर पहरा लगा था। आज वही तारीख भारत में फिर दोहराई जा रही है। वहां भी आए रसूल है, शहजादे रसूल है, फजल बतूल है, उसी चमन के ये भी फूल है, उसी घर के ये भी रात गुजारे हैं। कोई दूसरा होता, हमारा होता तो कदम लड़ा था, अपने जमाने का दुश्मन होता तो छोड़कर मैदान में आता था। मगर गरीब नवाज तुम्हारे कदमों की धूल अगर हम सबके माथे पे पड़ जाए तो हमारी आपकी जमात में जवाब गरीब नवाज पीछे नहीं हटे। भेज अपने उन्हें तो जा, हुजूर किनारे में नहीं जाने दे रहे हैं, चारों तरफ सिपाही हाथों में तलवार लेकर खड़े हैं। जब दूर से कह दे, इतना कह देना मैं नहीं जाऊंगा, जब मेरे मशकीले को लेकर इतना कह दे, एक पानी तुझको ख्वाजा पिया ने बुलाया है, खादिम ये खाली कासा यहाँ लेके आया है। इतना कहना था, तारीख गवाह, इतना कहना था कि सारा सागर का पानी मशकीले में जमा हो गया। और जब मशकीले में जमा हो गया तो सारे सिपाही हैरान, बात क्या है? दूर से अल्लाह वाले ने पुकारा तो सारा पानी आना सागर का एक छोटे से कोसे में जमा हो गया। बहुत और आप कुछ दिन पहले देखिए तकरीर कर रहा था हज़रत अल्लामा साहब का, जानते हो मैंने कहा नबी मैदान महशर में अपने नूरी चादर में गुनाहगारों को छुपा लेंगे। तो मेरी तकरीर में एक शख्स पीछे से खड़ा हो गया, कहा मौलाना अरे दुनिया के गुनाहगारों की आपके पास गिनती है और नबी की चादर कितनी लंबी होगी, कितने गुनाहगारों को नबी नूरी चादर में छुपाएंगे। मैंने कहा जालिम तुझे खबर नहीं, अरे मेरे नबी की चादर को बाद में नापना, अजमेर वाले खाजा के प्यारे को रहेगा, अगर खाजा के प्यारे में खाजा के पानी ना करता है तो नबी की नूरी चादर में सारे गुनाहगारों को छुपाएगा। नबी की चादर क्या करता है, खाजा का प्याला तो दे। खाजा के मुख्तसर से प्याले ने पूरे पानी को, तारीख तो बताती है अजमेर में जितने कुएं थे सारा पानी सूख गया। दौड़े दौड़े सिपाही महाराज, एक आया है अरब देश से फकीर, एक आया है सच्चा इंसान कि जो खुद तो नहीं आया, अपने किसी शिष्य को भेजा, अपने मुरीद को भेजा है और मुरीद ने कहा तो पानी से प्याले में चला गया। चलो हम आगे फरियाद गरीब नवाज को वहां के प्यासे लोगों पर तरस। ये लोग दुनिया को पानी देने आए हैं, पानी लेने नहीं आए। बड़ा की तारीख आपने वर्मा से सुनी होगी कि जब तक पानी इमाम अली मकाम के सेने ने था, दुश्मनाने दीन को भी पानी से आसूदा करते रहे और जब जब पानी आया उनको पिलाते रहे। ये तो उनकी फितरत है, जब उनके पास पानी आ जाए तो अहले बैत पाक पर निगरानी करती है। एक बात याद आई निगरानी की कि देखो ये खानदान मुस्तफा का, मुझे थोड़ी सी